दोस्तों पिछले लगभग 150 सालों से यूरोप और एशिया का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो लगभग एक ही देश और एक ही चीज़ पर डिपेंड रहा है। वो देश है इजिप्ट, मतलब कि मिस्र, जबकि वो चीज़ है इजिप्ट का मशहूर सुइस कैनाल। हाँ, वही सुइस कैनाल के जिसके रास्ते को गाजा की सपोर्ट में पिछले एक लंबे वक्त से यमन के हूती लोग ब्लॉक किए हुए हैं, और इनके इस ब्लॉक करने की वजह से ही वर्ल्ड ट्रेड और ख़ास तौर से यूरोप और अमेरिका का जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। मगर दोस्तों अब एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस मामले में पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरी मुस्लिम दुनिया को बदल कर रख देगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही फिर दुनिया भर के व्यापार का, मतलब के वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर होगा वो इजिप्ट और उसका मशहूर सुइस कैनाल नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम दुनिया का एक नया देश होगा जिसका नाम है इराक। वही इराक के जिसका नाम आते ही आज भी दिमाग में सबसे पहले सद्दाम हुसैन का ख्याल आता है, क्योंकि उस दौर में ये देश काफी मजबूत हुआ करता था, ताकतवर हुआ करता था, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहा करता था। मगर सद्दाम हुसैन के जाने के बाद ये देश मानो पूरी तरीके से साइलेंट हो गया है। आजकल तो दुनिया भर की पॉलिटिक्स में ये कहीं पर नजर भी नहीं आता है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट के 3-4 देश शामिल हैं, मगर मेनली इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक इराक के साथ है। इसका जो बजट है, जो पूरा खर्चा है, वो 17 मतलब के 17 बिलियन डॉलर्स के करीब माना गया है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये भी दावा कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट इराक के लिए रीबर्थ, मतलब कि पुनर्जन्म का काम करेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये मुमकिन है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए से इराक को वो शान और शौकत, वो रुतबा दुनिया में वापस मिल जाएगा कि जो उसका किसी दौर में हुआ करता था। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसमें होगा क्या? इसमें ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये मिडिल ईस्ट, मतलब कि मुस्लिम दुनिया को काफी हद तक बदल डालेगा। साथ में सवाल ये भी बनता है कि इराक का एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट कि जिसमें यूएई और कतर जैसे मुस्लिम देश उसको फंड कर रहे हैं, टर्की जैसा एक मशहूर और ताकतवर देश भी उसको बैक कर रहा है, बल्कि इस प्रोजेक्ट का वो दूसरा मेन खिलाड़ी है। मगर उसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान को माना जा रहा है। ईरान को इराक के इस प्रोजेक्ट से भला ऐसी कौन सी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं? इन सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी समझने से पहले हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट को पेश करने वाला देश जो इराक है वो दरअसल तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन पिछले एक लंबे वक्त से लगातार अलग अलग तरह की जंगों में फंसे होने की वजह से और कुछ बाकी अंदरूनी परेशानियों की वजह से वो कभी भी इस तेल की दौलत का फायदा उठा नहीं सका। लेकिन अब जब इराक काफी हद तक स्टेबल हो चुका है और अंदर भी काफी हद तक सब कुछ ठीक ठाक नजर आने लगा है, तो इराक इस तेल की दौलत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिससे बहुत जल्द ही वो अपने आप को पूरी तरीके से बदल डाले। और इसी मंसूबे के तहत टर्की के साथ मिलकर इराक की गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट लेकर आई है। इराक के इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि पहला हिस्सा तो इराक के उस पोर्ट का कंस्ट्रक्शन है, उसकी तामीर है कि जो पर्शियन गल्फ के किनारे पर हो रहा है और जिसको दुनिया में ग्रैंड फा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा 1200 किलोमीटर का वो लंबा रोड्स और रेलवे ट्रैक्स का जाल है कि जो पूरे इराक में बिछाया जाएगा, जो पर्शियन गल्फ से लगे हुए इराक के बॉर्डर से शुरू होगा और फिर इराक की तमाम बड़ी बड़ी सिटीज को टच करते हुए और उनसे गुजरते हुए ऊपर टर्की तक जाएगा। और आगे मौजूद जो टर्की है वो तो जाहिर है पहले से ही यूरोप और एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करता ही आया है। इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स का बहुत पहले से ही हिस्सा रह चुका है। इसीलिए टर्की और यूरोप के बीच में तो ट्रेड वगैरह करने के लिए बहुत सारे रूट्स, बहुत सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। तो फ्यूचर में अब जब भी एशियन कंट्रीज को वेस्टर्न देशों के साथ व्यापार करना होगा, ट्रेड करना होगा, तो पहले तो पर्शियन गल्फ के थ्रू इराक के इस पोर्ट तक पहुंचा जाएगा। फिर इस पोर्ट पर पहुंचने के बाद जो वो 1200 किलोमीटर का रोड और रेलवे ट्रैक्स का लंबा जाल होगा उसको कवर करते हुए टर्की पहुंचा जाएगा। और फिर टर्की में तो हम जान ही चुके हैं कि ऑलरेडी बेशुमार एडवांस रूट्स हैं कि जो बआसानी किसी को भी यूरोप के किसी भी इलाके तक पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि इराक के इस प्रोजेक्ट को सुइस कैनाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है, क्योंकि जो लोग भी सुइस कैनाल का इस्तेमाल करते हैं, इराक का ये नया रास्ता उनके ट्रेड के इस रूट को न सिर्फ बहुत ज्यादा छोटा कर देगा, शॉर्ट कर देगा, बल्कि लगभग 10 से 15 दिनों को
کم بھی کر دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر سب کچھ پلاننگ کے تحت چلا اور یہ پروجیکٹ بالکل ویسے ہی کامیاب ہو گیا کہ جس طرح سے عراق اور ترکی کی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، تو بہت جلد ہی عراق کا یہ پروجیکٹ سوئس کینال کے انفلوئنس کو اور اس کے دبدبے کو ختم کر ڈالے گا۔ یاد رہے کہ عراق کا یہ جو گرینڈ فا پورٹ ہے، یہاں پر پلاننگ صرف پورٹ بنانے کی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا کنسٹرکشن کا کام تو ہو بھی چکا ہے، لیکن جو پلاننگ ہے وہ یہاں پر انڈسٹریل زون بنانے کی، اکنامک زون بنانے کی اور تو اور پورا ایک بڑا شہر آباد کرنے کی ہے، اور ظاہر ہے اس چیز پر کام شروع ہو بھی چکا ہے۔ آگے جو 1200 کلومیٹر لمبا روڈز اور ریلوے ٹریکس کا جال ہوگا وہ پہلے تو عراق کے شہر بصرہ کو بغداد سے جوڑے گا اور پھر بغداد شہر کو موصل سے کنیکٹ کرتے ہوئے اوپر ترکی تک پہنچ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر عراق جیسا دیش اتنا بڑا رسک لے کیوں رہا ہے؟ آخر اتنے بڑے پروجیکٹ پر کام کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو دوستو اس کے پیچھے کئی الگ الگ آبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سب سے پہلے تو بالکل سعودی عربیہ کی طرح ہی اپنی اکانومی کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اکانومی کہ جو آلریڈی لمبے وقت سے اچھے حالات میں نہیں رہی ہے، وہ بھی تیل پر ہی ڈیپینڈ رہی ہے۔ تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ جب نئی طریقے سے اکانومی کو کھڑا کیا جائے تو اس کی جو بنیاد ہو وہ تیل پر نہیں بلکہ اس کی بجائے بزنس، انفراسٹرکچر یا اس کے علاوہ اس طرح کی باقی دوسری چیزوں پر ڈیپینڈ ہو۔ ساتھ ہی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں بھی عراق کے اندر جو بڑے بڑے روڈز ہیں یا پھر جو ریلوے ٹریکس ہیں وہ دراصل اتنے زیادہ پرانے ہیں کہ جتنا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو کسی قریب کے ہی شہر یا علاقے میں جانے کے لیے بھی ایک لمبا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ ٹریکس کافی پرانی ہیں، ٹرینوں کی حالت بھی کافی خستہ ہے، اور تو اور وہاں کے جو کچھ بڑے بڑے شہر ہیں ان کو آپس میں ملانے والا جو ایک روڈ ہے کہ جس کو فری وے 1 کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ دشکوں پہلے صدام حسین کے دور میں بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دیش کا مین ہائی وے ہونے کے باوجود بھی اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کے بیچ میں تو ایک ڈیوائیڈر بھی موجود نہیں ہے کہ جو دونوں مطلب کہ الگ الگ سائٹ سے آنے والی گاڑیوں کو الگ الگ رکھ سکے۔ لیکن اب اس نئے پروجیکٹ کے تحت دیش بھر کے اندر بڑے بڑے شہروں کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو روڈ کا ایک پورا جال بچھایا جائے گا وہ دراصل 6 لائنز روڈز ہوں گے، اور ان کی کنڈیشن بالکل ویسی ہی ہوگی کہ جیسے آج کسی بھی ایڈوانس دیش میں بنے ہوئے ہائی ویز کی ہوتی ہے۔ عراق کے پرانے روڈز یا ریلوے ٹریکس کتنی زیادہ بری حالت میں ہیں اور یہ نئے پروجیکٹ کے جو روڈز اور ٹریکس ہوں گے وہ کتنے زیادہ ایڈوانس ہوں گے، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس سفر کو طے کرنے کے لیے عراقی لوگوں کو ابھی 12 گھنٹے خرچ کرنے پڑتے ہیں، وہ اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد صرف 2 گھنٹے رہ جائیں گے۔ اور تو اور اسی پروجیکٹ کے ذریعے سے عراق انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنی وہ شان و شوکت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جو کسی دور میں اس کی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، مطلب ٹرکی جیسے دیشوں کی طرح اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد عراق دیش یورپ اور ایشیا کے بیچ جو ویاپار ہوگا اس کا سینٹر بن جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پروجیکٹ بڑے لیول پر عراقی نوجوانوں کے لیے روزگار بھی لے کر آئے گا، کیونکہ جب اتنے بڑے لیول پر دیش بھر کے اندر کام ہوگا، الگ الگ چیزوں کا کنسٹرکشن ہوگا اور تو اور بڑی بڑی انڈسٹریز کھلیں گی، تو مانا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب روزگار پیدا ہوگا۔ اور ایک بار یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر عراقی گورنمنٹ کو بھی اس پورے پروجیکٹ کے ذریعے سے ہر سال 4 ارب ڈالرز کی کمائی ہوا کرے گی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی جانا کہ اس پروجیکٹ میں عراق کے ساتھ ساتھ قطر، UAE اور ترکی جیسے دیش بھی انوالو ہیں جو اس کو فنڈ کر رہے ہیں یا پھر اس کو دوسری طرح سے بیک کر رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اگر عراق کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو ان سارے دیشوں کی بھی جو بندرگاہیں ہوں گی، جو پورٹس ہوں گے، وہ بھی ٹریڈ ایکٹیویٹی میں کافی بزی ہو جائیں گے، خاص طور سے ترکی کہ جو قدرتی طور پر بھی ایشیا اور یورپ کے بیچ ایک برج کا کام کرتا ہے، ایک پل کا کام کرتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی ہمیشہ ان ساری چیزوں میں انٹرسٹڈ رہتا ہے، بلکہ یہ ترکی کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت مانی جاتی ہے۔ اسی لیے جب کبھی بھی دنیا میں کسی ایسے پروجیکٹ کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جو ایشیا کو یورپ کے کسی علاقے سے ملا رہا ہوتا ہے لیکن ترکی کو اس میں اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے پروجیکٹ کو ترکی نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ بچولیا بننے کے لیے تیار رہنے والا ترکی اس پروجیکٹ سے بھلا دور کیسے رہ سکتا ہے؟ اب ساتھیوں آخر میں سب سے بڑا سوال ایران کو لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ایران کو اس پروجیکٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا خطرہ کیوں مانا جا رہا ہے؟ آخر ایران کو اس پروجیکٹ سے کیا پرابلم ہے؟
تو دوستو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایران اس پروجیکٹ کو صرف ایک ایسے پروجیکٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس کو صرف عراق کی ترقی کے لیے لانچ کیا گیا ہو، اس کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہو، بلکہ وہ تو ایک ایسے پروجیکٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ جو فیوچر میں بہت جلد اس پورے علاقے کی راجنیتی کو یا پھر اس علاقے کے بھوگول کو بدل سکتا ہے، اور تو اور اس کے مطابق یہ پروجیکٹ آنے والے دور میں شاید اس کا انفلوئنس بھی کم کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک تو عراق کے اندر ان میں سے سب سے زیادہ انفلوئنس ایران کا ہی ہے، مگر جس طرح سے اس پروجیکٹ کے ذریعے سے یو اے ای، قطر اور ترکی کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، یہ سارے دیش عراق کے اندر پہنچ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے ایران کو خطرہ محسوس ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ ان میں سے ترکی تو نیٹو کا ممبر ہے، جبکہ باقی دو دیش بھی امریکہ کی طرف ہی جھکاؤ رکھتے ہیں۔ دوسری پرابلم یہ بھی ہے کہ ایران کی بندرگاہیں کہ جن کا استعمال ترکی ابھی تک ایشین کنٹریز کے ساتھ ویاپار کرنے کے لیے کرتا آیا ہے، ان کی آمدنی پر بھی فرق پڑ جائے گا، کیونکہ عراق کی شکل میں نہ صرف ترکی کو ہی بلکہ ترکی جیسے کئی دیشوں کو اب ایک نیا شارٹ کٹ مل چکا ہوگا۔ اور پھر ایک دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ عراق ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں پر سنی اور شیعہ دونوں کی آبادی اچھی خاصی ہے، جہاں کی حکومت کو لے کر بھی دونوں گروپ میں ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، مطلب کبھی شیعوں کے پاس حکومت رہی ہے تو کبھی سنیوں کے پاس حکومت رہی ہے۔ ایران کے جو اپنے آپ میں دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور شیعہ دیش ہے اور جو شیعہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے، اس کو یہ بھی خطرہ محسوس ہو سکتا ہے کہ کہیں فیوچر میں ترکی، یو اے ای اور قطر جیسے دیش اپنے انفلوئنس کا استعمال کرتے ہوئے عراق کے اندر اس کے پولیٹیکل سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایران کے لیے تو مڈل ایسٹ کی راجنیتی کی پوری گڑت ہی بدل جائے گی۔ اسی لیے اگر فیوچر میں ایران کو ایسا کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس کا یا باقی الگ الگ طرح کی طاقتوں کا استعمال کر کے اس پروجیکٹ پر اثر ڈالنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ باقی دوستو عراق کے اس قیمتی پروجیکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کی قیمتی رائے ضرور جاننا چاہیں گے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔